اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا واٹر سکیورٹی۔ عزیز بچوں، کچھ اہم جانکاری میں نے آپ کو اس میں بتائی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو وہ یاد ہوں گے اور آئندہ بھی یاد رکھو گے، کیونکہ واٹر سکیورٹی جو ہے بہت ہی اہم کوشچن آتا ہے ریگارڈنگ renewable resources, water scarcity and its main causes۔ میں نے پڑھا ہے آپ کو کل عزیز بچوں۔ But today's topic is multi-purpose river projects and integrated water resources management۔ عزیز بچوں، آج کا ٹاپک ہے ہمارا ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ۔ ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس، اس میں عزیز بچوں آتا ہے ڈیمز آتے ہیں۔ اس میں ڈیمز were built under integrated water resources management approach, which means that they has many uses of impounded water which are integrated with one another۔ ڈیمز بنائے جاتے ہیں عزیز بچوں جو انٹیگریٹڈ ہیں وتھ ون another، جن کا آپس میں گہرا تعلقات ہوتے ہیں، جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ عزیز بچوں، ڈیمز were traditionally built to impound rivers and rain water that could be used to integrate agricultural fields۔ ڈیمز بنائے جاتے ہیں جس میں جو پانی کے اس بہاؤ کو بچاتے ہیں، جس میں بارش کا پانی بھی جمع ہوتا ہے، اور اس کو ہم پھر استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے۔ ڈیم سے ہی ہم الیکٹرسٹی جنریٹ کرتے ہیں۔ عزیز بچوں، ڈیمز کی وجہ سے ہی ہم واٹر سپلائی آف ڈومیسٹک اینڈ ایگریکلچرل ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل یوزز ہم استعمال کر سکتے ہیں ان ڈیمز کا ہی پانی۔ کنٹرولنگ فلڈس، اور جب کبھی فلڈ آتا ہے، جب کبھی سیلاب آ جاتا ہے، تو اس میں بھی وہ کنٹرول کرتا ہے عزیز بچوں۔ ڈیمز کی وجہ سے آپ پرپز آف ریکریشن ہو جاتی ہے، زمین بن جاتا ہے، نہ کہ بکھر جاتا ہے، وہ اس کا وہ ڈیگریڈیشن سے بچ جاتا ہے۔ ان لینڈ نیویگیشن، عزیز بچوں، ان لینڈ نیویگیشن اس کا نیا پن آ جاتا ہے، اینڈ فش بریڈنگ، اور ہم اس میں جو ڈیم بن گئے، جو وہ ہم سربنے وغیرہ بنا جاتے ہیں، اس میں ہم پھر مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں، فش بریڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز بچوں، اس کے بعد ہے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں عزیز بچوں، اس ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ۔ پہلا ہی جو اس کا ہے وہ ہائیڈرک سسٹمز ڈیزائنڈ ٹو several purposes simultaneously۔ ملٹی purpose projects are used for irrigation, food control, hydroelectric
پاور جنریشن, نیویگیشن, فشریز اینڈ ٹورزم, ان کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں. The various advantages and disadvantages of multiple purpose river projects can be compared as follows. میرٹس جو اس کے ہیں, نمبر 1 اس کا میرٹ ہے اریگیشن, نمبر 2 ہے الیکٹریسٹی جنریشن, واٹر سپلائی فار انڈسٹریل اینڈ ڈومیسٹک پرپزز, فوڈ کنٹرول, امیونسمنٹ, ان لینڈ نیویگیشن, فش بریڈنگ. یہ 7 جو ہیں یہ اس کے میرٹس ہیں. عزیز بچوں, میں پھر دوہراؤں گا. ایک میرٹ اس کا ہے اریگیشن, جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. دوسرا ہے الیکٹرسٹی جنریشن, اس سے ہم پانی, اس سے ہم بجلی, اس سے ہمیں بجلی مہیا ہوتی ہے, اور یہ ہم کارخانوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم ڈومیسٹک یوز میں بھی لگا سکتے ہیں, گھریلو کام میں بھی لگا سکتے ہیں. عزیز بچوں, اس کا پانی جو ڈیم, فلڈ کنٹرول, اور یہ بچاتا ہے سیلاب کے بہاؤ سے بچ جاتا ہے اگر ڈیمز ہوں گے. امیونسمنٹ, ان لینڈ نیویگیشن, فش بریڈنگ, اور یہ مچھلی بریڈنگ میں بھی ہمیں کافی کام آتا ہے. یہ عزیز بچوں یہ تھے اس کے میرٹس. اب اس کے ڈیمیرٹس ہیں. ڈیمیرٹس بھی کچھ اس کے میں آپ کو بتاؤں گا. عزیز بچوں, نیچرل فلو آف ریور از افیکٹڈ کازنگ پور سیڈمنٹ فلو. جب نیچرل فلو آف ریور از افیکٹڈ, جو نیچرل فلو ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس سے, کازنگ پور سیڈمنٹ فلو, اس سے تھوڑا سستی آ جاتی ہے. ایکسیسو سیڈمنٹیشن ایٹ دا باٹم آف دا ریزروائرز, ریزروائر میں کم پانی پہنچتا ہے. اسٹریم بیڈس بیکم راکیئر, جو اسٹریم بیڈس ہیں وہ پتھر جیسے بن رہے ہیں. پور ہیبیٹیٹس فار ریور ایکویٹک لائف. پور ہیبیٹیٹس, جو پور ہیبیٹیٹس مطلب کم ہیبیٹیٹ پڑتے ہیں, جو یہ ہمارے پاس مچھلیاں وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈیموں سے نیچے ہوتے ہیں, ان میں کافی قلت پڑ جاتی ہے, کافی کمی آ جاتی ہے. ریور ایکویٹک لائف, جو پانی میں ہی رہتے ہیں, جن کی زندگی پانی ہی ہوتی ہے, ان میں کمی آ جاتی ہے. ڈیمز فریگمنٹ ریور میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار ایکویٹک فانا ٹو مائگریٹ اسپیشلی فار سویمنگ. جب ان کو جو فانا ہے, جو فانا کے ٹائپ میں نے آپ کو بتایا عزیز بچوں, جو مائگریٹ کرتے ہیں یہاں پر وہ بچے, پھر وہ سیزنل برڈس یہاں پر آ جاتے ہیں. سیزنل جو جانور پرندے وغیرہ یہاں آتے ہیں, ان میں بھی کمی آ جاتی ہے. ڈیفارسٹریشن اینڈ لینڈ لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ آف لوکل پیپل. جب ڈیفارسٹریشن ہو جاتی ہے اس سے, اینڈ لارج اسکیل ڈسپلیسمنٹ آف لوکل پیپل along with loss of their land, بہت ساروں کا نقصان ہو جاتا ہے اس سے. جب ہم نے اس کو ڈیم بنایا, گڑھا بنایا, تو باقی جو نیچے پانی جاتا نہیں ہے, تو وہاں پھر ڈیفارسٹریشن ہو جاتی ہے. لیولی ہوڈ اور لوگوں کی زندگیوں پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے. ایسیس اینڈ کنٹرول اوور ریسورسز, جب ہم نے اس پر کنٹرول کیا ہے. عزیز بچوں, کریٹ اے سوشل گیپ بٹوین ریچ لینڈ اونرز اینڈ لینڈ لیس پور, اور اس میں بھی ایک تناؤ سا پیدا ہوتا ہے. جو جن کے پاس ریچ لینڈ اونر, جو بڑے زمیندار ہوتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو لینڈ لیس پور, جن کے پاس کچھ تھوڑا ہی ہوتا ہے, ان میں بھی اس میں ایک تناؤ سا پڑ جاتا ہے. عزیز بچوں, میں نے آپ کو پڑھا ہے ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ. اس کے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ملٹی پرپز میں آتا ہے ڈیمز وغیرہ. ڈیمز کا میں نے آپ کو پھر پہلے اس کی خوبی بھی بتائی. اس کے بعد میں نے اس کے آپ کو بتائے ہیں میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس بھی. عزیز بچوں, مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکاری جو ہے آپ اس کو لیں گے, اور اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے, اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرو گے, اور کاپی بھی مینٹین کرو گے. بیٹھیے, اللہ کے حوالے. خدا حافظ.